قربان جائیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام ان کو اپنا منصب بتا رہے ہیں، اور منصب بتاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ کون سے اختیار فرمایا؟ خالصتاً دیسی۔ قربان جائیں، کیا یار ومن علوم کا علم اللوح والقلمی کی شان رکھنے والے حبیب ہوں ہیں، اتنی عظمت اور مقام ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا ہو ہیں، وہ حبیب کریم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں اور سامنے مخاطب ایسے کھڑے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے علم والے اور انداز دیسی، بات دلیل سے ہو، انداز عمدہ ہو، خیر خواہی ساتھ ہو، تین باتیں یہ دعوت کا لازمی حصہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور تمام امت کے داعیوں کو دعوت کے آداب تعلیم فرمائے۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا، مکہ مکرمہ میں رہنے والے حضور کے مخاطب کون تھے اور مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے مخاطب کون تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ ایک تو حکومت تھی ان کے پاس، اور دوسرا علم کی عین سے نہ واقف تھے، اخلاق کی الف سے نہ واقف تھے، اور جو ایک رشتہ داری کا پاس لحاظ ہوتا ہے اس سے بھی بالکل عاری تھے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے آداب بیان فرمائے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام خود آپ کا طریقہ مبارکہ جو ہے وہ شروع دن سے ہی یہی تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ آداب جو ہیں یہ امت کو تعلیم فرمائے جا رہے ہیں، امت ان آداب کی مخاطب ہے۔ وہ آداب کیا ہیں جی؟ پہلے یہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ، فرمایا کہ آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، حکمت دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ بات کرنا، والموعظة الحسنة، اور عمدہ طریقے کے ساتھ۔ اس عمدہ طریقے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز کے ساتھ بات کی جائے کہ اگلے بندہ جو ہے نہ صرف یہ کہ اسے سمجھ آئے، اسے سمجھ بھی آئے، اس کی عقل کے موافق اور مطابق بھی ہو، اور اس کا دل اس بات کو ماننے کی اپیل بھی کرے، اس کے دل کو وہ بات کھینچے، وہ انداز کھینچے۔ سمجھا ہے نا جی؟ محض دلائل ہی نہیں رکھنے، بلکہ اس انداز میں بات کرنی ہے کہ وہ بات جو ہے اس کے دل کو اپیل بھی کرے۔ وہ اگر مانے نہ بھی نہ تو اندر ہی اندر سے شرمندہ ضرور ہو، شرمندگی کا پسینہ اس کے ماتھے پہ ضرور آئے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن، فرمایا اور ان کے ساتھ مجادلہ فرمائیں، بحث فرمائیں، باللتی ہی احسن، اس طرز پر جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو۔ سمجھایا نا جی؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ذہن میں رہے، یہ دعوت کا لازمی تقاضا نہیں ہے بحث والا، لیکن یہ کبھی کبھار ایسا موقع بن سکتا ہے کہ بحث تک نوبت پہنچ جائے، اگلا بندہ کٹغیتی کرنے لگے، اگلا بندہ مانے ہی نہ، ہیں جی، وہ دلیل کوئی نہ مانے، وہ
اچھے ترین انداز کو بھی نہ مانے، اور ایسی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اس کا دل جو ہے اس کو مجبور بھی کرے، اس کا نفس اسے ملامت بھی کرے، کچھ حیا کر، مان لے اس بات کو، کیا ہو گیا تجھے؟ پھر بھی وہ بندہ کٹ ہوئیتے پہ اترا ہوا ہو، پھر وہ بار بار اس کا انکار کرے، تو بات جو ہے وہ بحث تک جا سکتی ہے۔ یہ ایک امکانی صورت ہے، یہ دعوت کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ عموماً آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی سارے مقامات پہ گفتگو کی جائے، علماء جاتے ہیں واز کرنے کے لیے تو وہاں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے واز کے دوران، حالانکہ ان کا انداز بھی بڑا بہترین ہوتا ہے، اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہاں یہ بحث کی صورت نکل آتی ہے۔ کئی سارے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا۔ میں ابھی پڑھتا تھا فارسی نا، تو وہاں ایک عالم صاحب تھے، تو میں ان کی تقریریں سنتا تھا، وہ بہت بڑے مجھے پسند تھے۔ میں نے کہا جی آپ ہمارے علاقے میں بیان کرنے آئیں، تو ان کو میں پھر انہوں نے بھی حامی بھر لی، وہ میرے علاقے میں تشریف لے آئے، میں نے وہاں اعلان بھی کر دیا، لوگوں کو دعوت بھی دی، لوگ بھی بڑے، یعنی ہمارے گاؤں کی جو بڑی مسجد ہے وہ ساری بھر گئی لوگوں سے، اندر باہر سے۔ وہ جب واز کرنے لگے تو انہوں نے واز کے دوران بتایا کہ 4 نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ زندہ ہیں، یعنی اپنی ان کا جو ظاہری زندگی کے ساتھ ہے وہ زندہ ہیں، 2 جو ہیں وہ زمین پر ہیں، ان میں حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا نام لیا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سامنے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا جی ٹوٹل خرچہ میں دوں گا، آپ مجھے لے چلو، میری ملاقات کرواؤ ان سے، خضر علیہ السلام سے اور الیاس علیہ السلام سے میری ملاقات کرواؤ اگر وہ ہیں تو خیر وہ انہوں نے ابھی گفتگو شروع کی ہی کوئی 5-7 منٹ ہوئے ہوں گے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ زمین پر حیات ہیں، یعنی ان کا وصال جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بس وہ 4 دن اس نے لگائے ہوئے تھے، سمجھ گئے نا، وہ 4 دن اس نے لگائے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک دم سے، وہ کہنے لگا جی ٹوٹل کرایہ میں دوں گا، مجھے لے چلو، ابھی ملاؤ مجھے جتنا سفر لگتا ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے، جتنے دن لگتے ہیں، جتنا پیسہ لگتا ہے، سارا خرچہ میں دیتا ہوں، لے چلو مجھے، میری ملاقات کرواؤ۔ انہوں نے آگے سے کو 2-3 باتیں کی، تو وہ جناب کھڑا ہوا اور آ کے اس نے مائک کھینچ لیا ان کے سامنے سے، کہنے لگا نہیں پہلے تم ملاقات کرواؤ، بعد میں اگلی بات کرنا۔ بس انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ بدتمیزی پہ اترا ہے، انہوں نے صرف ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا جی آپ کا کان جو ہے نا کوا وہ سفید ہی ہے، بس یہ کہہ کے انہوں نے بیان ہی ختم کر دیا۔ وہ یعنی اس بندے نے بیان چلنے نہیں دیا آگے ان کا، سمجھائے نا جی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کٹ ہوئیتی پہ اتر آتے ہیں، خواہ مخواہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک عالم تھے، وہ کبھی وہ جو ہے نا لفظ میں نہیں بولتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں بولتے تھے، اور انہوں نے زندگی ساری بولا بھی نہیں، چاہے جیسی بھی گفتگو ہو، میں کا لفظ نہیں بولتے تھے وہ۔ ایک دن جو ہے وہ ان کے کوئی چاہنے والے تھے، انہوں نے ایک علاقے میں بات کر دی، انہوں نے کہا جی ہمارے شیخ جو ہے نا، ہمارے پسندیدہ عالم جو ہیں وہ لفظ میں نہیں بولتے۔ تو اس نے وہ دوسرے فکر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تو اس نے کہا بھی تم بلواؤ یہاں ان کو، میں نکلوا کر دکھاؤں گا ان سے کیسے نہیں بولتے۔ اب انہوں نے بلا لیا ان کو، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ اس نے بھی بتایا نہیں کہ حضرت کس لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے پہلے یہ بڑا رواج ہوتا تھا، بیان کے دوران پرچی لکھ کے دیتے تھے، اس نے بھی پرچی لکھ کے دے دی حضرت کو، بتائیں جی اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو کہا تھا کہ یہاں سے نکل جا، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آنا، میں جو ہے وہ آگ سے ہوں، آدم مٹی سے ہے، میں۔ اس نے جب یہ لکھ کے دیا تو حضرت نے پڑھا وہ سوال، پڑھتے ہی سر نیچے کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں۔ فرمایا شیطان نے یہی کہا تھا۔
گفتگو آگے شروع ہو گئی. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ میں یہی شیطان نے کہا تھا جو آپ نے کہا ہے. بیچارہ کھچ ہو گیا. اچھا بھلا کہ میں تو کسی اور ارادے سے ان کو جو نا وہ ان سے ایک جملہ کہلوانے لگا تھا, ایک لفظ کہلوانے لگا تھا, انہوں نے آگے سے مجھے ہی پکڑ لیا, گھیر لیا. بہرحال پھر وہ گفتگو کے آخر تک وہ میں چپ کر کے بیٹھا رہا, وہ نہیں بولا پھر. تو یہ جو ہے وہ لازمی تقاضا نہیں ہے بحث کا, جی لازمی تقاضا نہیں ہے بحث کا. میری جو ہے نا سب سے آخری بحث بڑی لمبی چوڑی بھی نہیں ہوئی تھی, تھوڑی سی ہوئی تھی ایک نائی کے ساتھ. میں نے گفتگو کی, گفتگو کے بعد نائی نے پکڑ لیا مجھے ہمارے علاقے میں, بیان کیا. تو بیان کے بعد وہ نائی کہنے لگا جی ایک سوال پوچھنا آپ سے. میں نے کہا پوچھ لیں. کہتا جی صحابہ کرام علیہ مردوان نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد زمینیں خریدی تھیں. میں نے کہا ہاں خریدی تھیں. کہتا نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. میں کہا چاچا نائی بھی کالا تھا, اس کو کالا کہتے تھے, یہ نہیں رنگ کا کالا تھا, کہتے کالا تھے اس کو, ہلکا ہلکا رنگ بھی ملتا تھا ویسے. تو میں نے کہا چچا کالے تجھے کس نے کہا ہے؟ کہتا جی ان کو تو آقا علیہ السلام کی وصال شریف کا غم ہی اتنا تھا, وہ تو کبھی کچھ کر ہی نہیں پائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینیں خریدی تھی انہوں نے. وہ نائی ایک دم گرم ہو گئے. جب میں نے دیکھا کہ یہ اب اس کے سامنے دلیل کیا رکھی جائے اور اس کو کیا سمجھایا جائے, تو ایسے لوگ بھی سارے اکٹھے ہو گئے. میں خاموشی کے ساتھ نکل گیا. اب اس کو بندہ کیا جواب دے جو ہے ہی نائی اور اوپر سے کالا, کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بات ماننے کی طرف آ ہی نہیں رہا. میں نے چھوڑ دیا اس کو. میں نے کہا یار اب اس کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. چپ کر کے میں نکل گیا وہاں سے. اس بات پہ بڑا پھیکا ہوا یار یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے یہ دو چیزیں تو دعوت کا لازمی جز ہیں. ایک تو بات دلیل کے ساتھ کی جائے, برہان کے ساتھ کی جائے, اور دوسرا بات یہ انداز اچھا ہو. کیا ہو؟ انداز اچھا ہو. انداز جب اچھا ہوگا تو پھر یہ دو باتیں جو ہے نا, بات دلیل سے ہو اور بات عمدہ انداز کے ساتھ ہو, تو یہ دو باتیں بندے کو ضرور اپیل کریں گی. آج نہیں تو کل سوچے گا ضرور کہ یار اس نے بات کی تھی تو واقعی بات میں وزن تھا. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی جب بندہ مومن میں, جب داعی میں یہ دو باتیں آ جائیں, بات دلیل سے ہو اور بات کرنے کا انداز اچھا ہو, یہ دو باتیں جس میں آ جائیں تو سمجھے کہ اس بندے کی دعوت جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کے تابع ہونے لگی ہے. حضور کا جو انداز تھا, آقا علیہ السلام جو دعوت دیا کرتے تھے, آپ حیران ہوں گے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا انداز, حضور نے دعوت کا آغاز کیسے فرمایا ہے جی. کیونکہ آقا علیہ السلام کے جو مخاطب ہیں, ایک تو وہ طبقہ ہے ادنانی ہیں سارے, یہ جو کل کی گفتگو کی تھی ساری, وہ آج سمجھ آئے گی آپ کو صحیح. سمجھ آیا نا؟ کل کی گفتگو ساری ہوئی کیوں ہے. اگر آج کوئی درس سن رہا ہے بندہ, اس نے کل کا نہیں سنا, تو وہ کل کا پہلے سنے اور آج کے بعد میں سنے. یہاں کل میں نے اشارتاً یہ عرض کیا تھا, مدینہ منورہ میں دعوت کے جلدی قبول کرنے میں کیا سبب تھا, اور اہل مکہ کے جو عدنانی لوگ تھے ان کے دعوت جلدی قبول نہ کرنے میں کیا سبب تھا. مدینہ کے لوگ جو تھے وہ محکوم تھے, یہودیوں کی حکومت تھی, اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ حاکم تھے. آپ کو پتہ ہے حاکم احساسات کو, انفعالات کو, جذبات کو سمجھتے نہیں. ایک وزیر بے تدبیر, اس نے جناب فرمایا یہاں پریس کانفرنس میں, جناب یہاں تو کوئی مہنگائی نہیں ہے, فلاں شے اتنی سستی ہے. گوبھی کا اس نے ریٹ بتایا, اس نے کہا وہ تو 15 روپے کلو بک رہی ہے. ایک بندے نے کہا کہ حضرت صحیح بتائیں آپ نے خریدی کب تھی آخری بار گوبھی؟ اس نے کہا وہ 8-10 سال تو ہو گئے ہوں گے جب میں نے خود جا کے خریدی تھی. جب سے حکومت کے معاملات میں کبھی جو ہے نا, اس نے کہا کہ حضرت آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر ہیں آپ, اگر آج کا آپ کو ریٹ کا پتہ ہو, کیونکہ آپ تو وزیر بن گئے ہیں, آپ نے کبھی خریدی نہیں, تو آپ پھر ریٹ وہ بتا رہے ہیں جو آج سے 10-15 سال تھے. مہنگائی آپ نے کی ہے, آپ تو اپنے دور کی بات کریں نا. آپ کے دور میں کتنی مہنگائی ہو چکی ہے. جیسے کسی نے بتایا تھا ایک وزیر بے تدبیر نے
وہ بڑا ہی بے تدبیر وزیر ہے ہیں؟ اس نے کہا تھا جی یہ تو 200-250 روپے فی کلومیٹر خرچہ آتا ہے، کس کا؟ ہیلی کاپٹر کا۔ ہیلی کاپٹر کا جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے جی، اب 50 روپے کا، تو 50 روپے اس نے کہا تھا۔ یہ اشفاق بھائی بتا رہے ہیں، بتائیں یہ حساب ہے؟ یعنی بتائیں، اب تو 50 روپے خرچہ جو ہے وہ کار کا بھی نہیں پڑتا، وہ بھی بڑی مہنگی پڑتی ہے یا نہیں؟ تو پھر اس نے کیسے بتا دیا یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ تو عوام کے دکھ کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی دلیل کی زبان مانتے ہیں۔ کوئی دلیل سے بات بھی کرنے لگے، عمدہ انداز سے بات بھی کرنے لگے، ان کو لگتا یہی ہے کہ حکومت ہلا دی گئی ہے ہماری۔ بس ان کے پاس طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، گردن اتار دی جائے، بس۔ نہ ہوگی گردن، نہ زبان اس میں سلامت رہے گی منہ میں، اور نہ یہ ہمارے خلاف بات کرے گا، حالانکہ چاہے انداز اچھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے انداز عمدہ ہی کیوں نہ ہو، دلیل برہان، بات جو ہے وہ دلیل اور برہان سے ہی کیوں نہ ہو، ان کو برداشت نہیں ہوتی حکمرانوں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ حجاج بن یوسف اس کا طریقہ یہی تھا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں یہی طریقہ چل رہا ہے، سارے اسی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ظالم صرف حجاج ہے یا نہیں؟ ظالم صرف حجاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اگر آپ ذرا غور کریں اس مسئلے پر کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی قوم ہے جو علم سے لابلد ہے، اخلاق سے عاری ہے، حکومت کا ذوم ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے، اب ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت بھی سکھانی ہے، اپنا منصب بھی بتانا ہے حضور نے، ان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید بھی بتانی ہے، جنہوں نے 360 سے زائد بت خود کعبے میں رکھے ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے جو دلیل مانتے ہی نہ ہوں، وہ علم ہوگا تو دلیل سنیں گے نا، علم ہوگا تو دلیل سمجھیں گے نا، ان کو علم ہی کوئی نہیں، جو اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نہیں ہے، دلیل نہیں سمجھیں گے، دلیل نہیں سمجھیں گے تو نبوت کیسے سمجھیں گے؟ نبوت نہیں سمجھیں گے حضور کا منصب کیسے سمجھیں گے؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو 360 سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی توحید کب مانیں گے؟ خدا تعالیٰ کی توحید کب سمجھیں گے؟ کس دلیل سے سمجھیں گے؟ کس انداز سے سمجھیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں پوری دنیا کی ایسی قوم جو علم سے عاری ہو، اخلاق سے عاری ہو، اور وہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاطب بنائی جائے، قسم خدا کی جب یہ حالات اور زمینی حقائق دیکھتے ہیں نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ورنہ کوئی بھی بندہ، آج آپ دیکھ لیں نا، اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے بھی دیکھیں، ہیں ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں نا، ایک بار وہ نہ سنے تو بتائیں دوبارہ ہم دیں گے دعوت اس کو؟ ہم کسی کو کہیں یار نماز پڑھو، آگے سے بدتمیزی کر دے، زندگی ساری بلائیں گے اس کو کبھی؟ لیکن بتائیں میرے آقا علیہ السلام کے جو مخاطب بن رہے ہیں کتنے اجاڑی قسم کے لوگ ہیں، حکومت کا ذوم ان کے دماغ میں ہے، آقا علیہ السلام ان کو کھڑے ہو کے رب تعالیٰ کی توحید بھی سمجھا رہے ہیں، اور ایک دن نہیں سمجھایا میرے آقا علیہ السلام نے، اتنا عرصہ تک حضور نے سمجھایا ہے ان کو، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آخر کوئی تو مشن حضور کو سونپا گیا تھا بھائی، ہیں کوئی تو بات میرے حبیب کریم علیہ السلام پر لازم کی گئی تھی، اور خیر خواہی، یہ موعظۃ الحسنہ جو ہے اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ خیر خواہی بھی ہو، کیا ہو؟ خیر خواہی بھی ہو، اور خیر خواہی بھی اس انداز کی کہ مسلم شریف میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان شریف موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں بات سنو، میری اور تمہاری مثال جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے پرے سمجھتے ہیں، وہ جب بارش آتی ہے تو جو اکٹھے ہو جاتے ہیں دیوانے، پروانے کہتے ہیں نا، وہ اکٹھے، جی پتنگے کہتے ہیں ان کو، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بندہ کھڑا ہو کے ان کو بچانے لگے کیونکہ یہ جتنا قریب جائیں گے اتنے جل جائیں گے، مر جائیں گے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال بھی ان پتنگوں کو بچانے والے کی ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو، اور حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کمر سے یوں پکڑ کے کھڑا ہوں۔ اتنا بھی خیر خواہ ہوتا ہے دنیا میں، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کے تمہیں پکڑ کے کھڑا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دیتے جہنم۔ اب دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کے سامنے ایسی قوم کھڑی ہوئی ہے جس قوم کو حضور نے توحید بھی سمجھانی ہے، اپنا منصب بھی بتانا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے انداز کون سا اختیار فرمایا؟ کیونکہ علم سے آ رہی ہیں، اخلاق سے آ رہی ہیں، نہ کوئی اخلاق کی بات سنیں گے نہ علم کی بات سنیں گے۔ اب ان کو سمجھانا ہے تو سمجھانا کیسے؟ سمجھایا نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، بات دلیل سے ہو، انداز عمدہ ہو، خیر خواہی ساتھ ہو، تین باتیں یہ دعوت کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ نہیں جب آپ بتانے گے تو کہا جی سنو، نہیں سنتے ہو نا جاؤ کھڈے میں، یہ کیا کہ آپ بات شروع کریں گے کسی نے نہیں سننا ہے یا نہیں؟ قربان جائیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام ان کو اپنا منصب بتا رہے ہیں، اور منصب بتاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ کون سے اختیار فرمایا؟ خالصتاً دیسی طریقہ، جو وہاں کا ایک رائج طریقہ تھا، وہ طریقہ جو مکے کے لوگ اپنائے ہوئے تھے، اسی طریقے پر حضور نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ وہ کیسے جی؟ کوہ صفا جو ہے نا، صفا کی پہاڑی، وہاں ہوتا یہ تھا کوئی بھی معاملہ ہو جاتا، کوئی سختی آ جاتی، کہیں سے پریشانی آ جاتی، کہیں سے کوئی حملہ آور ہو جاتا، تو بندہ جو بھی دیکھتا اس خطرے کو بھانپ جاتا، وہ بھاگ کے کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا، کوہ صفا پہ کھڑا ہو گیا یا صباحا وا صباحا، یہ کہتا، زور زور سے چیخ کے کہتا، لوگ جو ہیں وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس آتے، وہ بندہ پھر گھر میں ٹھہرتا نہیں تھا، سارے بھاگ کے آتے، بتاؤ بھی کیا ہوا جلدی بتاؤ ہمیں۔ وہ بتاتا جی فلاں جگہ سے حملہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا، فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ بس پھر سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں تلواریں ہوتی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، یعنی جب کوئی خطرہ ہوتا نا اس وقت کھڑے ہو کر کے اس طرز کو اپنایا جاتا تھا، بغیر اس خطرے والی بات کے اس انداز کو نہیں اپنایا جاتا تھا۔ جب بات کوئی معمولی ہوتی تو پھر یہ انداز نہیں اپنایا جاتا تھا، پھر اسی طرح ان لوگوں کو بتا دیا جاتا بھی یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں پرانے جو لوگ ہیں، مساجد میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے نقارے پڑے ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے ڈھول جن کو کہتے ہیں، ڈھول کہہ لیں آپ، تو وہ اس کو کھڑکاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے بھی کیا ہوا ہے، تو وہ بتاتے بھی یہ معاملہ ہو گیا جی، نوبت بھی کہتے تھے اس کو۔ اب ذرا دیکھیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ نے خالصتاً، اب حضور نے بتانی اپنی نبوت ہے، حضور نے اپنا منصب بتانا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی توحید سمجھانی ہے، اور طریقہ حضور نے کیا اختیار کیا ہے؟ طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے خالصتاً دیسی اختیار فرمایا ہے۔ سمجھایا نا جی؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے لوگ جمع ہو گئے، جو آ سکتے تھے آ گئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا، کسی نے اپنے قائم مقام کو بھیجا، کسی نے نائب کو بھیجا، سارے پہنچ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم سارے پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو۔ کہاں کھڑے ہو؟ پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو۔ تم صرف پہاڑ کا ایک حصہ دیکھ سکتے ہو، دوسرا حصہ نہیں دیکھ سکتے۔ سنیے گا ذرا غور سے، تم پہاڑ کی ایک جانب کھڑے ہوئے ہو، تم پچھلا حصہ تو دیکھ سکتے ہو، یہ والا حصہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں چونکہ پہاڑی کی بلندی پہ کھڑا ہوں، اب میرے سامنے یہ والا حصہ بھی ہے، یہ والا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تمہارا سامنے والا حصہ بھی ہے، تمہارے پیچھے والا حصہ بھی ہے، جبکہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف ہے۔ میں کھڑا ہوں پہاڑی کی بلندی پہ، میری نگاہ دونوں طرف ہے۔ اب یہ بتاؤ تم، میں اگر کہوں کہ اس طرف سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ نہیں مانیں گے، سب لوگوں نے یہی کہا، مکے کے لوگوں نے ہم مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا کے نا جی، یہ جب سب لوگوں نے اقرار کر لیا کہ یہ جو دنیاوی ایک حصی مثال دی حضور نے، سمجھیں، ایک حصی مثال جو ہے اس کو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ محسوسات کو ماننے والے تھے، غیب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ نہیں سمجھا؟ جیسے آج کا لبرل طبقہ، وہ صرف محسوسات کو
اور محسوس اور مبصر کو مانتا ہے، جو سامنے ہو، سائنس کر کے دکھا دے، جو مرضی کر کے دکھا دے، مان جائیں گے۔ یہ کہیں کہ اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے، وہاں یہ نہیں مانیں گے، اور خود اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، غیب پر ایمان ہی نہیں ہے، سائنس کو انہوں نے خدا مان لیا ہے۔ تو وہ بھی صرف محسوسات کو ماننے والے تھے، مبصر چیزوں کو ماننے والے تھے۔ تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے مثال ہی وہی رکھی۔ میرے آقا کے سامنے فرمایا کہ بتاؤ، یہ پہاڑی کی بلندی پہ میں کھڑا ہوں، تم ایک طرف سے دیکھ رہے ہو، دونوں طرف سے تم نہیں دیکھ رہے، اس طرف سے کیا خطرات ہیں تمہارے لیے وہ تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے جب اتنے تک محسوس سے ان کو محسوس کا اقرار کروا لیا حضور نے، پھر آقا علیہ السلام ان کو لاتے ہیں غیب کی طرف۔ سمجھ آیا نا جی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھو، انسانیت جو ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات، انفعالات، اس کا نفع، اس کا نقصان جو ہے وہ بھی تم لوگ نہیں جانتے۔ سمجھ آیا جی؟ انسانیت جو ہے، اس کے احساسات و جذبات اور اس کے جو معاملات ہیں، نفع و نقصان جو ہے وہ بھی تم نہیں جانتے۔ میرے اللہ نے مجھے ان معاملات کی بھی پہاڑی کے عروج پہ بٹھایا ہے، میں تمہارے نفع سے بھی واقف ہوں، تمہارے نقصان سے بھی واقف ہوں۔ کیا انداز ہے یار، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام یہ اپنا حضور منصب سمجھا رہے ہیں۔ حضور نے منصب کا تعارف کروایا تو کیسے کروایا یار؟ خالصتاً دیسی طریقے کے ساتھ۔ ان کے سامنے حضور کوئی وعد فرماتے لمبا چوڑا، دلائل رکھتے سامنے، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، انہیں سمجھنا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھی دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے، طریقہ اختیار فرمانے کے بعد کون سا انہوں نے مان لیا ہے؟ پھر بھی تو انکار ہی کیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، انہوں نے انکار کر کے شرمندگی ضرور ہوئی ہے۔ جب بھی وہ اکٹھے بیٹھتے تھے وہ یہی کہتے تھے یار 40 سال تک تو اس نے کوئی بات کی نہیں ایسی، ہیں؟ جب عمر ڈھلنے لگی ہے 40 سال کے بعد تو پھر اس کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی اس طرح کی بات کرنے کی؟ اکٹھے بیٹھتے تھے تو کہتے ضرور تھے ایک دوسرے کو، ندامت کرتے تھے، شرمندگی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، بات کرنے لگے نا، ایک بندہ کہنے لگا وہ ایسا بول، یہ پتھر بھی انہیں بتا دیں گے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن یہ بات وہ بھی مان رہے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ بات ان کو بھی تسلیم ہے، اس سے انکار وہ بھی نہیں کر سکے۔ قربان جائیں، حبیب کریم علیہ السلام نے اپنا منصب بتایا، فرمایا کہ بتاؤ بھائی، میں جیسے یہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تمہیں دونوں طرف نظر نہیں آ رہا، اسی طرح کر کے تمہارا نفع پوری انسانیت قیامت تک کے لیے سب کے نفع نقصان کا دیکھنے والا اور عینی شاہد حضور فرماتے وہ میں ہوں۔ قسم خدا کی یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے مدینے میں بیٹھ کر کے قیامت تک اٹھنے والے ایک ایک فتنے سے اس امت کو آگاہ فرما دیا ہے۔ یہ وہ پہلا جو حضور نے وعدہ فرمایا تھا نا، کہ میں تمہارے نفع نقصان کو دیکھنے والا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفع نقصان والی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر مجھے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، میں ایک ایک شے دیکھ رہا ہوں، کون سی شے تمہیں نفع دینے والی ہے، کون سی شے تمہیں نقصان دینے والی ہے۔ سمجھا نہیں سمجھایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں جب انداز اختیار فرمایا نا، کریم آقا علیہ السلام نے پھر یہ منصب بتانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، میں بتاؤ بھائی میرے بارے میں تم کیا کہتے؟ حضور اپنی حقیقت تم سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک دنیا میں آقا علیہ السلام نے رہتے ہوئے جو حضور کا برتاؤ تھا ان کے ساتھ، جو آقا علیہ السلام کا رویہ تھا ان کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کبھی میری طرف سے تمہیں کوئی تجربہ ہوا کہ میں نے کوئی خلاف واقع بات کی، جھوٹ بولا ہو؟ انہوں نے کہا جی کبھی بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ پھر کبھی ایسا ہوا کہ کسی بندے کی امانت میں خیانت کی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ باتیں جب انہوں نے کہہ لی
انہوں نے کہا جی آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، کبھی آپ کی زبان مبارکہ سے کبھی خلاف واقع بات نہیں نکلی، اور کبھی آپ نے کسی بندے کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حبیب کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا میں جب تمہارے معاملے میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا تو پھر اپنے اللہ پر جھوٹ کیسے بولوں گا؟ میں جب تمہاری امانتوں میں خیانت نہیں کرتا تو اپنے رب سونے کی طرف سے آئی ہوئی امانت میں کب خیانت کروں گا؟ اندازہ لگا رہے ہیں؟ یعنی میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے ایک تو انداز کیا اپنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ قسم خدا کی میں نے کہا ہے نا، جب امتی ان آیت مبارکہ میں جو 3 باتیں کی گئی ہیں نا، کی 2 باتیں گئی ہیں، تیسری اسی کی ضمن میں، 2 باتیں جو کی گئی ہیں نا دعوت کے لازمی جز ہیں، دلیل ہو، عمدہ انداز ہو اور خیر خواہی ہو، یہ 3 باتیں۔ اب بتائیں نا یار، امام الانبیاء علیہ السلام ہو کے کس طرح، آج کئی سارے جاتے ہیں حضرات تقریر کرنے کے لیے، وہ 50 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے 2-4 کو سمجھ آ رہی ہوتی، باقی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کئی سارے لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ میں نے کہا یہ بیان کون سا ہوا؟ میں نے کہا امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، بتائیں حضور سے بڑا عالم کو ہے دنیا میں اللہ کے بعد؟ علم والا، اللہ تعالیٰ کے بعد علم والا کو حضور سے بڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور علم کیسا ہے اور تبلیغ کا انداز کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب بولا کرتے تھے نا، سننے والا بندہ ایک ایک حرف سن لیتا تھا، ایک ایک حرف سمجھتا تھا کہ حضور نے یہ بولا ہے، یہ بولا ہے، یہ بولا ہے۔ قربان جائیں، کیا یار ومن علوم کا علم اللوح والقلمی کی شان رکھنے والے حبیب ہوں، ہیں اتنی عظمت اور مقام ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا ہو، ہیں وہ حبیب کریم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں اور سامنے مخاطب ایسے کھڑے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے علم والے اور انداز دیسی، وہی انداز جو ان کا تھا، وہ صرف دنیاوی خطرات سے آگاہ کرتے تھے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے انہیں دنیاوی خطرات سے بھی اور اخروی خطرات سے بھی، یعنی دنیا کے خطرات سے بھی، فتنوں سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی، میرے آقا علیہ السلام نے سب سے آگاہ فرما دیا۔ وہی کھڑے، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو، یہ انداز ہے جی۔ جب تک یہ نہیں آئے گا نا جی، تب تک دعوت کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ دعوت کے آداب معلوم ہوں تو ہماری کتاب ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس میں کم از کم کوئی 300 سے شاید 350 ہوں، اس سے کم اوپر نیچے بھی اوپر ہو سکتے ہیں، مجھے مکمل جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کتاب لازمی پڑھیں، عام بندہ بھی پڑھے، ظاہری بات ہے ہر بندہ دعوت دیتا ہے گھر میں تو دعوت دیتے نا، نماز کی، روزے کی، باقی معاملات کی، اچھے اخلاق کی، ہر بندہ دعوت دینے والا ہے۔ تو وہ کتاب نہ صرف یہ کہ علماء کے لیے بلکہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی پڑھیں تاکہ ان کو معلوم ہو حبیب کریم علیہ السلام کے دعوت کا انداز کیا تھا، حضور کے دعوت کا انداز کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی، ابھی اس پہ مزید گفتگو چلے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔